اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس بندے کے رزق میں فراوانی ہو جائے، کشادگی ہو جائے، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں درازی ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جیسا کہ یہ بات ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر کام کے ہونے کے لیے کسی نہ کسی سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کام کمپلیٹ یا مکمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں عمر کے بڑھنے اور اسی طرح جہاں رزق کی وسعت کے بے شمار اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث طیبہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے بیان فرمایا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ انسان کی دولت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا تھا۔ جیسا کہ آج ہر شخص فکر، فاقے، روزی کی تنگی اور اس طرح کی مشکلات اور مصائب کے اندر مبتلا ہے، ایک صحابی رسول آئے، قال شقا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر وضیق المعیشت۔ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور روزگار بڑا تنگ ہو گیا ہے، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، کوئی خیر و برکت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان تنگیوں کو آسانیوں میں اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے خلاصی کا کوئی رستہ عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نسخہ ارشاد فرما دیا۔ قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس حدیث طیبہ کو نقل فرمایا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت البیت فسلم ان کان فیہ احد، کہ بندے جب بھی تو اپنے گھر میں جائے، جب بھی تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو، تو اگر تیرے گھر کے اندر کوئی موجود ہو تو اس کے اوپر تو سلام بھیج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَيَّ، اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر اس طرح کرو کہ میری ذات کے اوپر سلام بھیج دو۔ سلام کے الفاظ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ کہہ دو۔ دوسرے نمبر کے اوپر کیا کرو، وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور قرآن کریم کی ایک نہایت مختصر سورہ ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان الفاظ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ آگے فرمایا جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے کشائش کا رستہ پیدا کر دیں گے۔ فَفَعَلَ الرَّجُلُ، اس بندے نے یہی وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کافی دن گزر گئے، وہ بارگاہ نبوت میں حاضر نہ ہوا۔ تو ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا
کہ صحابہ وہ فلاں شخص جو ہماری محفل اور مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اس کے بارے میں بتاؤ، آج کل اس کے حالات کس طرح کے ہیں، اور ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے گرداب سے جن میں وہ گرا ہوا تھا ان سے اس کو چھٹکارا ملا یا نہیں ملا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر اتنا کرم کر لیا کہ صرف وہی نہیں، اس کے جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے تھے اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کے، اپنے رزق کے، اپنی برکت کے دروازے کھول دیے، اور وہ سارے بھی اس کی برکت سے رزق والے اور امیر لوگوں میں شمار ہونے لگ گئے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی نسخہ یہی ہے کہ ایک ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور دوسرا جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو ہمیشہ سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر سلام کریں اور سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ارشاد شدہ ہے، اور اگر ہم یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بخت بھی تبدیل ہو جائیں گے، ہماری قسمتیں بھی تبدیل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔